عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. جان اور جہان کا فلسفہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جائیداد چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. جب جان نہیں ہے تو پھر باقی کیا؟ جان ہے تو جہان ہے. اس فلسفے کو حسین ابن علی نے بدل کے رکھ دیا کہ جان ہے تو جہان ہے. حسین نے بتایا جان نہیں ہے پھر بھی پوری کائنات تیری ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لٹ گئے تو پھر سب کچھ برباد ہوگا. حسین نے یہ فلسفہ دیا لٹ کے ہی تو آباد ہوا جاتا ہے. یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا، حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ و جاوید رہا. یہ فلسفہ دیا سب کچھ کٹ جائے، سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے، خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندی جائیں، کفن بھی کھینچ لیے جائیں، خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے، لیکن سر شہیداں پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا، اونچا ہی رہے گا. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے دیا. یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ سر اوپر بلند ہونے کے لیے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ سر بچ جائے. حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. ہم نے بچپن سے لے کر کے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر آج تک حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے. اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا مرتبہ تھا. جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کیوں گئے، میں انہیں کہتا ہوں امام حسین حضور کی گود کے پالے ہوئے تھے، کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کڑتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی کو اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے. حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ خطبے دیے. محمد بن حنفیہ کے نام جو آپ نے وصیت نامہ لکھا تھا، آپ نے فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. میرے اہداف میں، میری خواہشات کے کسی گوشے میں یہ موجود نہیں ہے کہ میں تخت و تاج حاصل کر لوں گا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جذبوں سے مالا مال ہو کے میں اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں. جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے، خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے اور ایک نئی صورت دین کو دی جا رہی ہے، اور جو اس سانچے میں ڈھل کے دین نکلے گا وہ محمد عربی کا دین نہیں ہوگا جو طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، احد سے لے کر غزوہ حنین تک حضور نے خود اور اپنے اصحاب کو تکلیف میں ڈال کے جو دین دیا، جو امت تشکیل دی. یزید اس سارے نظم کو بدل رہا ہے، تو کیا نبی کا نواسا جس کو حضور نے گود میں پالا ہو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ کہا حسین ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اس کی جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی حسین وہ قیمت ادا کرے گا. اور پھر اس کی قیمت چھوٹی نہیں تھی جو ادا کرنا پڑی. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں، اس میدان حق و باطل میں اپنی قربانی پیش کر کے جبر کا راستہ نہ روکتے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی یہ شکل جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ موجود ہی نہ ہوتی. دنیا کے اوپر کتنی تہذیبیں، کتنی ملتیں اور کتنی اقوام، جب ان کے اندر تغیر آیا تو وہ اپنی اصل صورتی چیزیں کھو بیٹھی. دنیا کے اوپر کتنے مذاہب، یہودیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے؟ عیسائیت کی شکل دیکھ لیجئے، کیا یہ وہی صورت ہے جو حضرت عیسیٰ لے کر کے آئے؟ ابھی کچھ دن ہی نہیں گزرے تھے تو حواریوں کے بعد جو ہوا اور جس طرح سے دین عیسیٰ کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا، جس طرح موسوی دین کی شکل تبدیل کر کے رکھ دی گئی،
تو کیا دین محمدی کی شکل باقی رہ جاتی؟ جب یوں دین کی صورت اور شکل کو بدلنے والے میدان میں آپ موجود ہوئے تھے، لیکن باقی ادیان، باقی تہذیبیں، باقی ملل، باقی قومیں، ان کی شکل اس لیے تبدیل ہو گئی کہ اس شکل کو بچانے والا کوئی حسین وہاں نہیں تھا، اور یہاں اس دین کی اصل صورت اور شکل اس لیے موجود رہی کہ اس دین کو بچانے والا حسین ابن علی موجود تھا۔ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کھڑے ہوتے تو اسلام یا تو مٹ ہی جاتا، اور اگر موجود رہتا تو اس کی وہ شکل نہ ہوتی جو محمد بن عبداللہ لے کر آئے تھے، اس کی شکل وہ ہوتی جو یزید پیش کر کے جاتا۔ لیکن حسین ابن علی کی قربانی، ان کی نہضت کی وجہ سے، ان کے قیام کی وجہ سے، ان کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی اسلام ہے جو آمنہ کا لال دے کے گیا تھا۔ یہ حسین ابن علی کا کام ہے جو حسین نے کیا۔ اس لیے حضور نے ناز کیا حسین پر، کہا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میری نسل ہے، میرا نسب ہے، میں حسین سے ہوں، قیامت تک میرے دین کا جھنڈا جھولتا رہے گا، تو اس کی بنیادوں میں لہو حسین ابن علی کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی تھی جب بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ آپ کا جملہ تاریخ ساز ہے، بڑے لوگوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے اور حکمت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، قیامت تک ایک نسب العین دینا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ قیامت تک کے لیے لاہ عمل دے دیا کہ جو حسین کے نقشے قدم چلنے والا ہوگا وہ وقت کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، چاہے گردن کٹ جائے، بازو کٹ جائے، خاندان لٹ جائے۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہ امت تنکا تنکا کر کے جوڑی، اور اب حضور کے وصال کے بعد کیا امت بکھر جائے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن چیزوں کو میرے حضور علیہ السلام بھی وزنی کہیں، وہ کتنی وزنی ہوں گی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا، اور اس سے تمسک اختیار کر لو، مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، تم نہیں گمراہ ہوگے اگر تم قرآن سے جڑے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کی صورت میں تمہیں دوسری بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا۔ پہلے ان 2 کو الگ کر کے مخصوص کیا، یہ کافی تھا، ان کو بھاری کہا، اس سے اہمیت کو 4 چاند لگ گئے، اور پھر اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، 1 مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، یہ تیسری اہمیت تھی، لیکن 3 مرتبہ کہہ کے کس احتیاط کے مرتبے پہ رکھا اہل بیت کو کہ کہیں تمہاری زبان معمولی سی لغزش بھی نہ کھا جائے، دیکھنا کہ میری اطرت کون ہے، ان کو نسبت کس سے ہے، ان 2 کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، لن تدلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ امت 72-73 فرقوں میں بٹ گئی۔ حضور نے تو کہا تھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ 72 اور 73 فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ تو حضور نے ضمانت اس شرط پہ دی تھی کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔
تو گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، اس کے پارے بھی پورے نہ مانے، گمراہ ہو گیا۔ اسے مبارک ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ قرآن تھیوری ہے اسلام کی اور اہل بیت نبوت پریکٹیکل ہے، عملی مشق ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ یہ نکلتا ہوا فتنوں کا پانی، گھروں سے فتنے، باہر سے فتنے، ممبر و محراب سے فتنے، سوشل میڈیا سے فتنے، الیکٹرانک میڈیا سے فتنے، درسگاہوں سے فتنے، دانشگاہوں سے فتنے، فتنے ہی فتنے نمودار ہو رہے ہوں گے۔ فتنوں کے سیلاب میں تمہارا ایمان، تمہارا دین، سب کچھ بہہ جائے گا، بچے گا وہی جو سفینہ آل مصطفیٰ میں بیٹھے گا۔ میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ اب کنارے لگنے کا راستہ، کشتی میں تو بیٹھ گئے لیکن جانا کدھر ہے، ساحل کدھر ہے؟ تو کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے لگو گے منزل مراد پا جاؤ گے، ساحل مراد تک پہنچو گے۔ کشتی میں بیٹھ گئے ہو، سلامتی ہے، نظر ستاروں پہ رکھو۔ جو ستاروں پہ نظر تو رکھتا ہے لیکن کشتی پہ نہیں بیٹھتا، اپنے بازوؤں پہ اعتماد کرتا ہے، مجھے نہیں ضرورت، تو وہ کتنی دیر اس سیلاب میں تیرے گا؟ کسی تیز تھپیڑے کی نظر ہو جائے گا، جاں گواہ بیٹھے گا، ایمان گواہ بیٹھے گا۔ اور جو کشتی میں تو بیٹھ جاتا ہے، کہتا مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گھومتا رہے گا ان تھپیڑوں اور ان بھنوروں کے اندر، منزل مراد اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تمہیں مبارک ہو، تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو، نظر ابو بکر و عمر پہ ہے، نگاہیں عثمان و علی پہ ہیں، نظریں اصحاب رسول پہ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، ہمیں صحابہ کا نام بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے، اور ہمیں حضرت امام حسین کا ذکر بھی تسکین دیتا ہے۔ جب نام حسین آتا ہے تو کربلا کا غم تازہ ہونے لگتا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کا نام آتا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بات آتی ہے، روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ تو اصحاب اور اہل بیت یہ کوئی منافات نہیں ہے، مشکات نبوت کی دو کرنیں ہیں، سینہ محمد سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کے دو رنگ ہیں، گلشن محمدی کے کھلے ہوئے دو پھول ہیں۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ بد نصیب دن، پاکستان بنے ہوئے 73 برس بیت گئے، یہ ہمیں اس مرتبہ دیکھنا پڑا کہ صحابہ کو بازاروں میں گالیاں دی گئی، استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضور کا ہر صحابی عظمتوں کا مینار ہے، رفعتوں کا بام عروج ہے، اور ان کی تعظیم اور ان کی تکریم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یار صحابی تو وہ ہے جس نے حضور کی صحبت پائی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، وہ مٹی جو حضور کے نالین سے جڑی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ دین ادب کا دین ہے، لیکن بد قسمتی سے یہ باہر سے جو شرارتیں ہو رہی ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں،
لیکن ان دنوں میں جس پہ بات کی جا رہی ہے یہ تو کلمہ گو لوگوں کی کہانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کرنے والے بظاہر کلمہ نہیں پڑھتے؟ صحابہ کو ننگی گالیاں دینے والے کیا کلمہ گو نہیں ہیں؟ اور منبر پہ بیٹھ کے ایک طرف اسی اسلام آباد کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی گئی، دوسری طرف اسی اسلام آباد کے اندر یزید کو حضرت یزید امیر المومنین کہا گیا، اس کے قصیدے پڑھے گئے۔ یہ نہیں دنوں میں ہوا، یہ دو انتہائیں ہیں۔ میں آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو 1000 بار مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو 1,00,000 بار مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو کروڑوں مرتبہ مبارک دیتا ہوں۔ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت رسول کا دامن ہے۔ تمہاری ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت ہیں۔ تمہارا سینہ ابو بکر صدیق کے نام سے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے نام سے بھی ٹھنڈا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، مشکات میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے۔ اگر کوئی مسند احمد اور مشکات کو نہیں مانتا تو وہ نہج البلاغہ کو مانتا ہے، اور اگر کسی کو وہاں تحفظات ہیں تو وہ یہاں حدیث موجود ہے۔ ان سب کتابوں میں، طرفین کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں حضور نے میرے بارے میں کہا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ یہود نے ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان سے بغض رکھا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے اتنا مانا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم کہا الوہیت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک یہ جز شامل نہیں ہوتا۔ تو کہا ایک بغض رکھ کے برباد ہوئے اور ایک مبالغہ کر کے برباد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے بارے میرے آقا نے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض۔ علی تیرے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ یہ ترازو ہے، اس پہ آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ کہیں حضرت علی کا نام دل میں کوئی رنجش، کوئی بے چینی، کوئی اضطراب پیدا تو نہیں کرتا؟ اور کہیں حضرت علی کی محبت صحابہ کے بغض کی نشأت کا ذریعہ تو نہیں ہے؟ حضرت علی کا نام لیں تو باقی اچھے ہی نہ لگیں، اور اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک تول رہے ہیں۔ کسی نے ذکر حسن حسین کا کیا تو روح سرشار ہو گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوا آنکھیں ادب سے جھک گئیں، حضرت ابو بکر کا نام آیا تو دل عقیدت سے جھک گیا۔ تو جب ہم یہ اپنی کیفیت دیکھیں گے تو اللہ کا 1000 بار نہیں کروڑوں بار شکر ادا کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں صحابہ آپ کی عظمت کو بھی سلام، اہل بیت آپ کی عظمت کو بھی سلام۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اصلاح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈیوٹی کیا تھی، ذمہ داری کیا تھی؟ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ جب بھی سفر ہوتا یہ ساتھ چلتے، پڑاؤ ہوتا تو کجاوا کھول دیتے، پھر کوچ کرنا ہوتا تو کجاوا کس دیتے۔ ایک سفر پہ حضور کے ساتھ تھے، رات پڑاؤ کیا، انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر یہ اس پانی سے غسل کرتے تو بیمار پڑ جانے کا خوف غالب تھا۔ تو یہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں۔ ادھر کوچ کا وقت آ گیا تو انہوں نے جلدی سے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ حضور کی سواری کا وہ کجاوا پڑا ہے، اس کو یوں کس دو۔ یہ گئے، کجاوا اٹھایا اور کس دیا، اور حضور بیٹھے اور تشریف فرما ہوئے اور قافلہ کوچ کر گیا۔ یہ پیچھے سے غسل کر کے تسلی سے اور پھر سواری لی اور جلدی جلدی یہ بھی دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے دیکھا اصلہ بن شریک ہے اور مسکرائے اور کہا اصلہ آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ آج اس کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو ذرا ان کے لفظ، تمہاری روح وجد کرے گے، لوگ سمجھے ہی نہیں دین کیا ہے، ذرا رنگ دیکھو ادب کا۔ حضور نے فرمایا اصلاح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ کہا حضور میں غسل سے نہیں تھا،
اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور جس کجاوے پہ آپ نے تشریف رکھنا ہے ان لکڑیوں کو بھی بے وضو ہاتھ لگاؤں، ان لکڑیوں کو بھی بغیر طہارت کے چھوؤں، یہ میری محبت نے گوارا ہی نہیں کیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے یار، جس آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق بے غسل ان لکڑیوں کو بھی نہیں چھوتے جنہوں نے حضور کے بدن سے ابھی چھونا ہے، تو کیا کوئی اس نبی کے، اس پیغمبر کے خاکے بنائے تو وہ امت چین کی زندگی جی سکتی ہے؟ وہ قرار کے لمحے گزار سکتی ہے؟ تو کیا ہمارا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ ہم فیس بک پہ احتجاج کر دیں؟ اگرچہ یہ بھی محبتوں کا ایک رنگ ہے، اور اس کے بعد ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں اور وہ ہر 5 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد یہ حرکت کریں، اور ہمیں پتا ہے کہ آج کی ہے اور 3 سال بعد پھر انہوں نے کرنی ہے، تو ہم بس اس پہ کفایت کریں اور کافی ہو جائے؟ نہیں، ہمیں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے آخری سانس تک جنگ کرنی ہوگی۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا جب تک دین اور اسلام اور حق اور حقانیت غالب نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ہر شخص جس شعبے میں ہے خلوص کے ساتھ، وہ عالم دین ہے، وہ منبر و محراب کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، وہ تدریس کی مسند پہ بیٹھا ہے، وہ ملک کی معیشت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اور سلطنت کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس لگا دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسلام غالب ہو۔ اسلام غالب ہوگا تو کسی کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کوئی جرأت بھی نہیں کر سکے گا۔ جب ہم کمزور ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ تو آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنی ساری زندگی رسول اللہ کے نام لگائیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام لگا دیں۔ اس کے لیے جہاں جہاں ضرورت تو ہمیں ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، لیکن اس کا دیرپا مستقل حل کیا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، اور ہم اپنی ذمہ داریاں ہی اپنے دائرے میں رہ کر کے جو ہمارے سپرد ہے وہ بھی ادا نہ کر رہے ہوں اور وہاں خیانت کر رہے ہوں، تو کس طرح ہم دنیا کے بپھرتے ہوئے ان طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان مصیبتوں کو روک سکیں گے، ان سیلابوں کے آگے بند باندھ سکیں گے؟ تو اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، اور دن رات اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لگائیے، اپنی نسلوں کو تیار کیے حضور کی نوکری کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ صحابہ سے ایک دن حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ کتنا خوش قسمت ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن حضور نے پھر دوسری بات فرمائی، وَطُوبَى 7 مرات مَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور اس کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ کہا اس کو 7 مبارکیں۔ یار چاند سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ایمان لانا بڑی بات ہے، اگرچہ ابو جہل پھر بھی نہیں مانا تھا، لیکن ایک چیز دیکھی نا، حضور کا چہرہ دیکھا، اور پتھروں سے چشمے پھوٹتے دیکھے، انگلیوں سے چشمے بہتے دیکھے، اور جو ہے وہ سورج کو پلٹتے دیکھا، درختوں کو سلامی دیتے ہوئے دیکھا، کھجوروں کو۔ کیا منظر تھا کہ ایک عرابی آیا اور کہنے لگا حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تھا مانوں گا، یہ جو درخت پہ لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے ہیں یہ گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے خوشوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کیسے منظر تھے؟ اقبال نے کہا نا، خوشاب و وقت کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشاب و وقت کے دیدار عام تھا ان کا، وہ ایک وقت تھا۔ تو کہا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا، اور فرمایا اس شخص کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم تربوز لینے جاتے ہیں نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب تو کبھی لینے نہیں گئے، اس وقت 3 روپے 4 روپے کا ہوتا، یہ 3 روپے کا ہے۔ تو ہم کہتے اچھا اس کو وہ ٹکی وغیرہ لگا دیں، کہتے نہیں ٹکی لگا کے اگر لیں گے تو پھر 5 روپے کا ہوگا، ہمارے پہ یقین کریں گے تو لے جاؤ 3 روپے کا، لیکن جب ہم چیک کر کے دیں گے تو پھر قیمت اس کی زیادہ ہوگی۔ تو دیکھ کر کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے، اور جو صدیوں بعد میں آئیں گے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو
تو کہا 7 مرات، ان کو 7 مبارکیں ہوں. تو یہ 7 مبارکیں حضور کی جانب سے وصول کیجئے اور خوشی کا اظہار کیجئے اور اپنی زندگی اسی خوشی میں تقوی کے نور سے مالا مال رکھیے. ہم یہاں ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنت کے جواب دیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے. اس لیے اپنے سارے معاملات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں تو اللہ ہمیں قلب کی طہارتیں، روح کی پاکیزگیاں، سوچوں کی عفتیں اور دامن کی پارسائیاں نصیب فرمائے. یہ مختصر زندگی اس کی یاد میں گزرے، اس کے ذکر میں گزرے، اس کی محبت میں گزرے. ہم جہاں کہیں بھی ہوں یہ خیال ہمارے ساتھ جڑا رہے کہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی نگاہوں میں ہیں اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ خیال زندگی کو نہال کر دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی اور میں اس کا مطیع، فرما بردار اور اس کے حکم کا پابند ہوں، میں کیوں اس کو ناراض کروں. تو تقوی اسی احساس کا نام ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. علماء نے بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی کہ جو کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے. سانپ سے، چور سے، ڈاکو سے، لٹیرے سے ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے ہتھے اس طرح چڑھ جائے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیں تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں. تو بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ کیسا ڈر کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو کہا باقیوں سے ڈرتا ہے ان کے گزند کی وجہ سے اور اللہ سے ڈرتا ہے اس کی ناراضگی کی وجہ سے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا نا، روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے. میری زندگی تو اس کی خوشیوں سے ہے، تو یہ روٹھ گیا تو میری زندگی رہے گی. تو اللہ سے ڈرنے کا یہی مفہوم ہے، تقوی کا یہی مفہوم ہے کہ بندہ ہر وقت اس احساس میں ڈوبا رہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا مالک مجھ سے راضی ہو. یہ احساس اگر انسان کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اس کے اٹھنے والے قدم ہمیشہ اچھائی کی طرف جائیں گے. اس کی زبان سے نکلے والا جملہ اللہ کی رضا کے دائرے میں رہے گا، اس کی حرکات و سکانات اس کی رضا کے دائرے میں رہیں گی اور وہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. بدر کی کہانیاں دیکھیں، صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلوار نہیں تھی کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. کیا جذبوں کی فراوانی تھی، کیا دل آویز کہانیاں ہیں ان کی عزتوں کی. کیسے کھڑے ہوئے، کس شان سے کھڑے ہوئے. تو قرآن تو یہ بتاتا ہے، سید کی کتب تو یہ بتاتی ہیں، رسول اللہ کے فرمان تو یہ بتاتے ہیں کہ کفار کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا اور آگے بڑھے، اور کفار کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں نرم تھے. اب عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی لولی لنگڑی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو مجھے بتائیں، ہمارے نظریے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ قرآن اور حدیث سے لیں گے یا عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی روایات سے لیں گے؟ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے. باقی ایک باشعور معاشرے کے اندر اختلاف رائے ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے. وہ میرا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے ہو سکتا ہے. آپ جتنی دور سے چل کے آئے ہیں، محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک محبت لے کر آئے ہیں، لیکن میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کو اپنے مخالفین کی فہرست میں شامل کر دوں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اہل رائے کے درمیان رائے کا اختلاف، باشعور لوگوں کے درمیان کسی چیز کا اختلاف، یہ امر آخر ہے. اختلاف آخر اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے. رائے کا اختلاف اور چیز ہے، حسد، بغض، کینہ اور چیز ہے. تو قرآن نے جو بتایا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں
نرم دل تھے، آپس میں بھی ان کی محبت تھی، اور اہل بیت کے ساتھ ان کا جو ربط و رشتہ تھا وہ عقیدت کا تھا، گہرا تھا، مضبوط تھا۔ یہ آپس میں ہر وقت جو تاریخی کہانیاں بتاتی ہیں کہ دستوں گریباں رہتے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان کی پیار کی کہانیاں ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، بچے تھے، تو حضرت ابو بکر اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اور حضرت علی سے مخاطب وہ کہتے ہیں یہ تیرے جیسا تو نہیں، یہ تو حضور جیسا ہے، اس کی شکل تو حضور سے ملتی ہے۔ تو مولا علی آگے سے مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ شبیہ رسول ہے، علی یہ تیری شبیہ نہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ تو یہ محبت کی کہانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ الفت کا جہاں آباد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محبتیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت تھا، میں رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں کیا دیکھا کہ مصلی پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں حضور اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور نے دو مخصوص صورتیں پڑھی، پھر حضور نے سلام پھیرا، تو سلام جب حضور پھیرتے تھے تو بہت جلد رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کر لیتے۔ حضور جانتے تھے صحابہ میری زیارت کے لیے ترس گئے ہوں، چونکہ اتنے لمحے بھی کب گزرتے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خاتون باکورہ لے کے کھجوروں کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر۔ اب جو جتنے بھی نمازی تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا، ایک ایک کھجور حضور نے سب کو عطا کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھی ایک کھجور عطا کی، جب میں نے اس کو کھایا تو اتنی لذیذ تھی کہ زندگی میں اتنا مزہ کبھی کھجور کا آیا نہیں تھا۔ حضور نے مجھے ایک دی، باقیوں کو بھی ایک ایک عطا کی۔ میرے دل میں تھا کہ حضور سے عرض کروں حضور مجھے ایک اور عطا کر دے، لیکن ادب حیا مانے رہا، میں آرزو رکھنے کے باوجود دوسری کھجور مانگ نہیں سکا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ مسجد نبوی میں ادھر اذان ہو رہی ہے، میں نے جلدی سے وضو کیا اور سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اور جو صورتیں رات خواب میں حضور سے میں نے سنی تھی حضرت عمر بھی وہی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ رات والے خواب کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے۔ خیر جب سلام پھرا تو حضور کے طریقے کے مطابق وہ بھی رخ پھیر کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا ایک طرف سے خاتون کھجوریں لے کر بھی آ گئی۔ اب مجھے پکا ہو گیا کہ خواب کی تعبیر ہی ملے۔ خیر حضرت عمر بانٹنے لگے تو مجھے بھی کھجور دی، میں نے وہ کھائی تو واقعی وہ بہت لذیذ تھی۔ حضور سے تو مانگ نہیں سکا تھا، ادب حیا مانے رہا تھا، لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا۔ ان سے میں نے بے تکلف کہہ دیا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے ایک اور۔ تو جناب عمر نے میری جانب مانا خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں۔ ان کی تو آپس میں دوستیوں کا تعلق تھا، ان کی تو محبتوں کے رشتے تھے، اور ہم ان کو آپس میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم۔ آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں؟ قرآن کس نص سے؟ روحا ماؤ بینہم۔ روایت کوئی کتنی بھی بڑی کتاب میں کیوں نہ لکھی ہو، اس میں سکم ہو سکتا ہے، راوی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن قرآن کی تو قطعی بات ہے نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم۔ یہ تو آپس میں پیار کرنے والے تھے، یہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے، ان کا تو الفتوں کا رشتہ تھا، ایک دوسرے کے وزیر اور مشیر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کاموں میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں۔ یہ تو محبت کے ربط اور رشتے رکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ بڑا گوڑا تھا۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی چوکھٹ کا غلام کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں